نماز وہ پڑھو جو قبول ہو جائے، اور نماز قبول وہ ہوگی جو سنت کے مطابق ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری کی روایت ہے، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے کان اذا قام الى الصلاة کبر، جب نماز کے لیے اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہونا چاہتے تو کہتے اللہ اکبر ورفع یدیہ حذو منکبیہ، اور اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر لے آتے. وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھانا چاہتے رفع یدیہ حذو منکبیہ، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، جب دو رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے اپنا سر مبارک اٹھاتے تو کیا کرتے رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. اور پہلی مرتبہ جب وہ اللہ اکبر کہتے ثم یشد بہما علی صدری، اپنے دونوں ہاتھوں کو صدری کس پہ باندھتے؟ صدر کس کو کہتے ہیں؟ آپ عربی پڑھے ہوئے سب لوگ، اتنا کامن لفظ ہے. صدر کس کو کہتے ہیں؟ سینے کو. اور سینہ کہاں ہے؟ ہاتھ کے اشارے سے نہیں، اس کو بیان بھی تو کیا جا سکتا ہے نا. سینہ کس کو کہتے ہیں؟ آج کل تو کہ خاصے ملٹی پرپز آگے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کا سینہ نیچے بھی چلا گیا ہو سکتا ہے نا. ایک شخص زندگی نماز پڑھتا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھی. اور سلسلہ صحیحہ کی روایت غور سے سنیے گا، ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک انسان 60 سال نماز پڑھتا ہے. اس کا مطلب نکلا اٹ مینز کہ اس کی عمر 70 سال ہے، کیونکہ 10 سال کی عمر میں اس نے نماز پہ مار کھانی ہے نا اگر نہیں پڑھتا تو. قیامت کا دن ہوگا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَلَاةٌ، 60 سال نماز پڑھی لیکن قیامت کے دن ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی. بڑی خوفناک بات ہے. کیا ہوگا؟ کیا اس نے وضو نہیں کیا؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، سورة الفاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کی بھی نماز نہیں ہوتی. کیا اس نے سورة الفاتحہ نہیں پڑھی؟ کیا وہ نماز میں کھڑا ہو گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا؟ نہیں. وہاں لفظ کیا ہے؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع، شاید کہ اس نے رکوع صحیح کیا سجدہ صحیح نہیں کیا، سجدہ صحیح کیا تو رکوع صحیح نہیں کیا. کیا بنے گا اس انسان کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں. اگر 210 روایتیں ایک چیز پہ آ جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کہاں باندھے، ایک ایمان قبول کرنے والا شخص جب یہ طریقہ اختیار نہیں کرتا تو پھر نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ وہ آخر کس کے لیے؟ اس رب نے تو قبول کرنی ہے وہ نماز جو اپنے پیغمبر کو سکھائی. اس لیے جو مسجد میں آ جائے ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ سنت کے مطابق نماز پڑھیں. جو نہیں آئے ان کو مسجد میں لانے کی ہم گزارش کرتے ہیں. اور جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے. اگر کتابیں کھولتے ہیں نا تو کتابیں بول کے کہتی ہیں ایسا انسان جو نماز پڑھتا ہی نہیں، جو نماز کہتا ہے ضروری نہیں ہے، یہ کون سی فرض ہے؟ یہ تو بھوکے لوگ پڑھتے ہیں جن کو کھانے پینے کو کچھ ملتا نہیں ہے تو وہ رو رلا کے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں، میرے پاس تو سب کچھ موجود ہے، مجھے کیا نماز کی ضرورت ہے؟ تو کتابیں بول کے کہتی ہیں من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر
جو معاند ہیں، کہتے ہیں نماز ہے ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، تو کافر ہو جاتا ہے. اور ایسا انسان اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو ایسے انسان کے بارے میں کتابیں کیا کہتی ہیں؟ لا یغسل، اس کا غسل کی ضرورت نہیں ہے، ولا یکفن، اس کو کفن کی بھی ضرورت نہیں ہے، ولا یصلی علیہ، اس کا جنازہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ولا یدعى له بالمغفرہ، اس کے بخشش کی دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے، ولا یدفن فی مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے.